اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد انا اعطیناک کل کوثر سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیں۔ ذاتی مکان، گاڑی، بے تحاشا دولت آ جائے گی۔ محترم ناظرین، آج کا قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ یہ ایک خاص عمل ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی، محتاجی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا بہت زیادہ ہے، اگر کوئی بات نہیں مانتا، کاروبار میں برکت نہیں ہے، یا منافع نہیں ہے، یا کاروبار چل نہیں رہا، بس یہ ایک وظیفہ آپ کر لیں۔ اس کے کرنے سے جو معجزات ہوں گے اسے آپ دیکھتے رہ جائیں گے، اور کافی لوگ اسے آزما چکے ہیں، جو یہ وظیفے کر کر کے تھک چکے ہوتے ہیں، یعنی جو باقی وظائف کرتے رہتے ہیں اور تھک چکے ہوتے ہیں اور ان کی حاجات پوری نہیں ہوتی، لیکن ان کو کامیابی نہیں ملتی، ان کی حاجات بھی پوری نہیں ہوتی اور ان کو کامیابی بھی نہیں ملتی، اور وہ کافی عرصے سے یہ وظائف پڑھتے رہتے ہیں۔ ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں ہیں، اسی طرح کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ مکمل ہے۔ یہ عمل مکمل طور پر آپ کریں، جس طریقے سے بتایا گیا اس طریقے سے کریں، وہ بھی اسی وظیفے کو کر لیں، تو انشاءاللہ کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے کہ اللہ پاک کے تمام مشکلات، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کے دن یہ خاص وظیفہ کیجئے۔ اس سورت کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اس آیت کو پڑھنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا اور اسے خود مل جاتا ہے، یعنی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، بن مانگے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا، تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے اور نہ نیکی کرنے کی طاقت، مگر اللہ کی توفیق صحیح ہے۔ بخاری اور مسلم نے اس سے روایات کی ہے۔ تو میرے دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے سے کیا کیا فوائد آپ کو ملیں گے، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے متعلق سب کچھ بتائیں گے۔ حدیث پاک کا ارشاد ہے، اے لوگو، اتنی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں رک سکتا یہاں تک کہ تم خود عبادت کرنے سے اکتا جاؤ۔ اب آپ نے اس سورت کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ اب طریقہ کار جان لیجئے۔ جب تک آپ کو طریقہ کار نہیں پتہ چلتا، پھر آپ عمل نہیں کر سکتے۔ اگر عمل نہیں کر سکیں گے تو اس وظیفے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کچھ خاص احتیاط ہوتی ہے، تو اب اس کا طریقہ کار جان لیجئے۔ احتیاط میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا کوئی وقت نہیں ہے،
کسی بھی وقت یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے، یعنی آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ اس میں دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑی آسانی ہے کہ کوئی ایک ٹائم فکس نہیں ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، کوئی بھی اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ اکثر کچھ مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ مرد بیچارے اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنا گھر پالنے کے لیے محنت و مشقت کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں اور لازمی کریں، حالانکہ یہ عمل سب کے لیے ایک جیسا ہے، سب کے لیے اسی طرح فائدہ مند ہے، خواہ وہ عورت ہو یا مرد، آپ سب کر سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں آسانیاں آئیں گی، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے بس آپ نیت رکھ کر یہ عمل کرو گے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمت ہوگی۔ اگر پہلے آپ کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وظیفہ کا حصہ ہے، یعنی تعوذ اور تسمیہ کو پڑھنا یہ وظیفے کے حصے میں شامل ہے۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں۔ آئیں ایک بار میرے ساتھ مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 7 بار پڑھنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجنا ہے۔ اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا، ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو درود پاک ابراہیمی، یعنی درود پاک ابراہیمی جو بڑا درود پاک جس کو کہا جاتا ہے نماز میں جو پڑھا جاتا ہے، کسی کو نہیں آتا تو آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جس سے آپ کو آسانی ہو، یعنی آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے یہ سورۃ انا اعطیناک الکوثر ہے، قرآن پاک میں سورۃ کوثر کے نام سے بھی ہم اس سورت کو جانتے ہیں، یعنی انا اعطیناک الکوثر کو سورۃ کوثر بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو آپ نے کب پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ طریقہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے یہ سب پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک اس صورت میں ہمیں یہ آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے بے شک، لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے تو مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا انشاءاللہ، اور اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی، آمین۔ آپ نے اس سورت کو صرف 21 بار سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے۔ کتنے بار؟ 21 بار سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے، یعنی بالکل زبر زیر کی کوئی غلطی نہ ہو، اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، آرام آرام سے پڑھنا ہے۔
کوئی جلد بازی نہیں دکھانی، اور جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کے ذہن میں آپ کے مقاصد ہوں گے، یعنی جس مقصد کے لیے آپ اس کو پڑھیں گے وہ ان مقاصد کو آپ اپنے سامنے رکھیں گے۔ جو آپ کے لیے مشکلات بنی ہوئی ہیں، آپ کی حاجتیں ہیں، آپ یقیناً اس نیت سے ہی کریں گے کہ آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اب آپ اپنی جگہ پر، یعنی وہیں اسی جگہ پر بیٹھ جائیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صرف اتنا پڑھنا ہے کہ میں پورے یقین کامل سے کہتا ہوں کہ اس تسبیح کو ہر کوئی جانتا ہے، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا مطلب ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل آسان کرتا ہے اور ہر غم دور کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کی آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے، یعنی 100 دفعہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے، ایک تسبیح یعنی آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے کہ سبحان اللہ یا رب کریم، آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کرنا، ہم سیاہکار ہیں لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں، یا ذوالجلال والاکرام ہم تجھ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں، جو تنہائی میں کیا، محفل میں کیا، نادانی میں کیا، انجانے میں کیا، اے اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبے کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو مجھ ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور یاد رہے کہ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔